کعبہ کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ جب وہ رات آئی جس رات کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا فرعون کو کہ آج کی رات ہی ایک ایسے لڑکے کی پیدائش کا حمل قرار پائے گا جو آپ کی اور آپ کی سلطنت کی تباہی کا موجب بنے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ رات آئے، فرعون نے سارے لوگوں کو، سارے مرد حضرات کو جو اس کی سلطنت میں تھے ایک میدان میں جمع کر لیا تاکہ آج کوئی گھر کو نہ جانے پائے۔ اس کے باوجود حمل قرار پایا۔ یہ تفصیل ہم اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں سن رہے تھے۔ اب جن لوگوں کو نجومیوں کے مشورے پر فرعون نے میدان میں جمع کیا تھا، صبح ہونے سے پہلے پہلے ہنگامہ شروع ہو گیا میدان میں۔ نجومیوں نے پکارنا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، آوازیں آنے لگی، چلانے لگے۔ آواز فرعون کے کان تک پہنچی۔ فرعون نے، جو کہ عمران فرعون کا خاص آدمی تھا، بھروسے مند، اس کو بلا کر پوچھا کہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جو عطا و بخشش کی ہے ان لوگوں کو، اس کی خوشی میں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ پکارا کر رہے ہیں۔ لیکن فرعون نے کہا کہ مجھے ان کی آوازوں سے ہیبت ہو رہی ہے، عجیب قسم کے شبہات میرے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، میری حالت غیر ہو رہی ہے، مجھے فکر ستا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ اور یہ پوری رات بادشاہ فرعون بے چین تھا، اپنے محل کے حجرے میں سے باہر آتا اندر جاتا، عجیب و غریب قسم کی بے چینی کی کیفیت تھی۔ اور یہ عمران سمجھ رہا تھا کہ فرعون کس لیے پریشان ہے، اور عمران اس کا راز جانتا تھا، لیکن اس کو بولنے کی ہمت نہیں تھی فرعون کے سامنے کہ وہ حمل جو قرار پایا ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، کیونکہ عمران ہی تھا۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ نجومیوں کو اس لیے پتہ چلا موسیٰ کے حمل ماں کے پیٹ میں آ جانے کا کہ جیسے ہی کوئی نبی پیدا ہوتا ہے تو نبی کا ستارہ آسمان پہ نمودار ہو جاتا ہے۔ تو نجومیوں نے جیسے ہی دیکھا کہ آسمان پہ وہ ستارہ نمودار ہو گیا ہے جس کی پیدائش کو روکنے کے لیے سارے جتن کیے گئے تھے، انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا تھا۔ اب آگے آج کیا بیان کرتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ برفلک پیدا شدہ استاراش، کوریے فرعون و مکر و چاراش۔ آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ستارہ نمودار ہو گیا۔ فرعون نے ساری تدبیریں کی، سارے مکر اور ساری چال چلی تاکہ موسیٰ پیٹ میں نہ آنے پائیں، اور اس کے خلاف یہ کام آخر ہو ہی گیا۔ روز شد گفتش کہ اے عمران برو، واقفیں آ غلغلو آ باغ شو۔ اب دن نکلا، رات بھر تو یہ شور شرابہ چلتا رہا۔ صبح ہو گئی، صبح بھی آوازیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ نجومی پکار رہے تھے، عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہے تھے۔ تو اب فرعون کو اور بے چینی ہوئی۔ فرعون نے فوری عمران کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ فوری تم جاؤ، جا کے میدان میں لوگوں سے ملو اور پوچھو کہ اس شور شرابے کی وجہ کیا ہے، کیوں پکار رہے ہیں یہ لوگ اتنا۔ راند عمران جانب میدان و گفت، اینچ غلغل بود شاہنشاہ نخفت۔ عمران فوری میدان میں گئے اور انہوں نے تیزی کے ساتھ سواری پر سوار ہو کر میدان میں پہنچے اور جا کے کہا کہ کس طرح کا شور برپا کر رہے ہو تم لوگ، رات بھر تمہارے آوازوں کی وجہ سے، تمہارے شور و غل کی وجہ سے بادشاہ سو نہیں سکے،
بے چین رہے. کیوں پکار رہے ہو اتنا؟ ہر منجم سر برہنا جامع چاک، ہم چو اصحاب عزا بر فرق خاک. ہر نجومی جو میدان میں تھا اس کی کیفیت دیکھ کر عمران خود حیران تھے کہ ہر کوئی اپنے سر پہ سے عمامے ٹوپیاں اتار چکا ہے، کپڑے پھاڑ لیا ہے، ماتم کرنے والوں کی طرح سر پر خاک ڈال کے بے چین ہیں اور آہو بکا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں کی کیفیت. کیونکہ جو کوشش وہ کر رہے تھے موسیٰ کی پیدائش نہ ہو اور آسمان پر وہ ستارہ نہ نکلے، پوری کوششوں کے باوجود وہ آسمان پر ستارہ نکل گیا. اب نجومیوں کے لیے پریشانی کا باعث تھا، وہ اپنی جان کے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے کیونکہ فرعون تو چھوڑنے والا نہیں تھا. نجومیوں نے ہی فرعون کو بتایا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، اور نجومیوں ہی کے مشورے پر فرعون نے یہ سب کچھ کھیل رچا تھا کہ کسی طرح اس بچے کی پیدائش نہ ہونے پائے. اب ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا نجومیوں کو کہ فرعون چھوڑے گا نہیں. عجیب و غریب قسم کی ماتم کی کیفیت تھی ان لوگوں کی. ہم چو اصحاب عزا آواز شاں، ان کی آواز اصحاب عزا کی تھی. مجلس عزا برپا ہونے کے وقت کس طرح کی آوازیں رونے پیٹنے کی آتی ہیں، وہ کیفیت تھی ان لوگوں کی. بدھ گرفتہ اصفغان و ساز شاں، ان کے چلانے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے ان کی آوازوں میں چینج آ گیا تھا. جیسے بہت زیادہ کوئی آدمی چلاتا ہے، روتا ہے تو آواز بدل جاتی ہے، وہ ہو گیا تھا. اور ان کے جو ساز طرب تھے، ساز شاں، ان کے جو ساز تھے، جو خوشی کے نغمے وہ گاتے تھے اپنی سازوں پر، وہ سب خاموش تھے. ان کو بادشاہ نے میدان میں بلا کر خلعتیں دی تھیں، نوازشیں دی تھیں، اچھا کھلایا تھا، ہر قسم کے جو انعام و اکرامات کی بارش کی تھی. ان کو خوشی سے ناچنا چاہیے تھا، لیکن سارے خوشی کے ترانے ان کے بند تھے. وہ آہو فغاں کی کیفیت تھی. ریش و منہ بر کندرو بے دریدگاں، خاک بر سر کرد پرخوں دیدگاں. داڑھی کے بال، سر کے بال نوچے ہوئے. پریشانی اور سراسمیگی کہتے نا، بے چینی، تکلیف، گھبراہٹ، اس کے عالم میں انہوں نے داڑھی کے بال، سر کے بال نوچ رکھے تھے، سر پر مٹی ڈال لی تھی پریشانی کے عالم میں، اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. پریشان تھے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا، ساری تدبیریں ہم نے کر لی، لیکن اس کے باوجود وہ ستارہ آسمان پر کیسے نمودار ہو گیا. گفت خیرست این چے آشو بست و حال، بد نشانی می دہد من ہو سال. جیسے ہی یہ بات عمران کو پتا چلی ان لوگوں کی یہ کیفیت ہے، تو عمران نے ان سے اس کیفیت کا سبب دریافت کیا کہ کیا وجہ کیا ہے جو تم اس حالت میں ہو، کیوں اتنا کوہرام مچایا ہوا ہے، اور کیوں اس طرح کا حال تم نے بنا رکھا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی منحوس سال آ گیا ہے اور اپنی کوئی بری علامتیں دکھا رہا ہے. نجومی جب اس حالت میں آتے ہیں تو ہر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے آخر، جو ان کی یہ کیفیت ہو گئی ہے. عذر آوردند و گفتند اے امیر، کرد مارا دست تقدیرش اسیر. تو انہوں نے کہا ہم بہت معافی چاہتے ہیں، وی آر سوری، اے ہمارے امیر. کیونکہ عمران فرعون کا دست راست تھا نا، تو امیر تھا فرعون کی سلطنت کا. ہمارے امیر، ہم بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں کہ ہماری ساری کوشش کے باوجود ہم اس کو روک نہیں سکے. تقدیر نے ہم کو اپنا اسیر بنا لیا ہے، تقدیر کے سامنے ہماری کچھ نہیں چل سکی. ای ہما کردیم و دولت تیرا شد، دشمن شہ ہست گشت و چیرا شد. جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو اقبال کا ستارہ تھا وہ تاریک ہو گیا، فارچون ہمارا اندھیرے میں آ گیا. اور اتنا روکنے کے باوجود بھی بادشاہ کا دشمن ماں کے پیٹ میں آ گیا اور ہمارے اوپر غالب آ گیا. اتنے سارے ماہر فن نجومی پوری تدبیریں کرنے کے باوجود ماں کے پیٹ میں آنے کو روک نہیں سکے. یہ لوگ سب کے سب مغلوب ہو گئے اور وہ غالب آ گیا. شب ستارہ آ پسر آمد آیاں، کوریے ماں برجبین آسماں. اسی رات، جس رات کو ہم نے کیلکولیشن کے ذریعے پتا چلایا تھا کہ آج کی رات ہی وہ رات ہوگی جس دن اس بچے کا حمل ماں کے پیٹ میں قرار پائے گا، وہ رات آئی اور ہمارے اندیشے کے مطابق آخر وہ سب کچھ ہو گیا.
آسمان کی پیشانی کے اوپر وہ تارا جگمگانے لگ پڑا، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر، ہماری مرضی کے خلاف، ہمارے منشا کے خلاف۔ زد ستارہ آ پیمبر برسما، ماں ستارہ بار گشتے مزبکا۔ آسمان پر اس پیغمبر کا ستارہ نمودار ہو گیا اور ہم نے رو رو کر اپنے آنسوؤں کے ستارے بھی بہا دیے، لیکن کچھ ہوا نہیں۔ اب ہمارے سامنے کوئی اور راستہ بچا نہیں، ہم صرف رو سکتے ہیں اور کیا کریں۔ بادل خشاد عمران وزنفاخ، دست برسرمی بزد کاہ الفراخ۔ اب عمران کو تو پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا ہے، لیکن عمران اندر ہی اندر تو بڑا خوش تھا، لیکن اب وہ خوشی اپنی ظاہر نہیں کر سکتا تھا نا، تو اب اس نے دکھاوے کے آنسو بہانے شروع کر دیے، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اندر سے کچھ باہر سے کچھ جب انسان کا ہوتا ہے نا، نفاق کہتے ہیں اس کو، تو اندر سے تو خوش تھا لیکن باہر سے دکھاوے کے آنسو بہا رہا تھا اور سر پیٹ رہا تھا، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، الاس ایوری از لاسٹ، یہ کیا ہو گیا، بہت بری چیز ہو گئی، یہ تو جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ عمران، جو خود اصل ذمہ دار ہے۔ کرد عمران خیش پر خشم و ترش، رفت چون دیوانہ گاں بے عقل و ہوش۔ اور عمران نے اپنے آپ کو بہت غصے والا، غضبناک بنا لیا، ایسا جیسا کہ کوئی دیوانے کوئی بری خبر سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیا کیا تم لوگوں نے، فوری غصے میں آ گیا، تم کو معلوم بھی ہے فرعون کیا کرے گا۔ اس طرح سے ان لوگوں کے اوپر، نجومیوں کے اوپر، اور جو میدان میں جو لوگ تھے ان لوگوں کے اوپر برسنے لگا عمران۔ خیشتن را آجمی کردو براند، گفت ہائے بس خشن برجمہ خواند۔ اپنے آپ کو بالکل نادان بھولا بنا کر پیش کرنے لگا، جیسے کہ عمران کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، اور جتنے لوگ وہاں میدان میں تھے سب کو برا بھلا کہنے لگا، تم لوگوں نے ذری احتیاط نہیں کی، تم لوگوں نے بہت برا کام کیا، سخت باتیں کہی۔ خیشتن را ترش و غمگی ساختو، نرد ہائے بازگو نہ باختو۔ اپنے آپ کو اس نے روڈ بنایا، ترش بنایا، اور پھر غمگینی ظاہر کرنے لگا، چہرہ اتر گیا، افسوس کے مارے چہرہ اتر گیا، یعنی کہ ایک الٹی چال چلی۔ گفت شاہ مرا بفریفتید، از خیانت وستما نشگفتید۔ کہنے لگا کہ تم سب نے میرے بادشاہ کو دھوکہ دیا ہے، خیانت کی ہے، لالچ کے مارے تم نے ایسی حرکت کی ہے۔ اب بادشاہ تم کو چھوڑے گا تو نہیں، اتنی بری حرکت کی، تم نے دھوکہ دیا بادشاہ کو، حالانکہ بادشاہ نے تمہیں اتنا نوازا تھا، بلا کے تمہاری دعوت کی تھی، اور تم نے اسی کے ساتھ ایسا فریب کیا۔ سوئے میدان شاہ را انگیختید، آب روئے شاہ مارا ریختید۔ اب تم بادشاہ کو میدان میں لے آئے ہو، اب تک تو وہ محل میں بیٹھا تھا، تمہاری بھلائی کی فکر کرتا تھا، اب وہ میدان میں اتر کر آئے گا، تم اس کے ذمہ دار ہے، تم نے ہمارے بادشاہ کی عزت اتاری ہے، اب اس کا پھل بھی تم کو بھگتنا پڑے گا۔ دست برسینہ نہادید از زماں، شاہ راما فارغاری مزغماں۔ اب اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، تم نے بادشاہ کے سامنے کہا تھا کہ اے بادشاہ فکر مت کیجئے، ہم آپ کو غم سے فارغ کر دیں گے، ہمارے پاس ترکیبیں ہیں، ہم ترکیبیں اختیار کریں گے، آپ کو آپ کے دشمن سے نجات دلائیں گے، آپ کے دشمن کو پیدا ہونے نہیں دیں گے، یہ ساری باتیں تم نے کہی تھی، لیکن تم نے اپنے وعدے کے خلاف کام کیا، دھوکہ دیا۔ عاقبت زرہا تلف شد کار خام، شد برے فرعون برخاندش تمام۔ جو کچھ مال دولت فرعون نے تمہارے اوپر خرچ کی سب برباد ہو گئی، جو کام فرعون نے شروع کیا تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے بلایا تھا، فرعون نے تم کو میدان میں قلتیں دی تھی، نوازا تھا، کھلایا تھا، پلایا تھا، مہمان نوازی کی تھی، اس لیے کی تھی، تم نے سب کو برباد کر دیا، اور فوری فرعون کے پاس گیا اور جا کر فرعون کو سنا دیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ چون شنید از غصہ رویش شد سیاہ، خواند ایشان را ز خشم آن رو تباہ۔
جب فرعون نے یہ سنا تو غصے سے اس کا چہرہ لال پیلا ہو گیا، منہ کالا ہو گیا پریشانی کے عالم میں۔ اب عمران نے کہا چلیے اب آپ نکلیے، قوم کو سبق سکھائیے، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ گفت اشارہ کہیں اے خائنہ، من براوزم شمارہ بے اماں۔ تو اب فرعون نے سب سے پہلے خطاب کیا نجومیوں سے، آ کر کہنے لگا کہ اے نجومیوں، اے دھوکے بازو، ٹریٹرز، تمہارے مشورے پر میں نے یہ سب کچھ کیا، اب یہ کیا اڑلا رہے ہو، چلا رہے ہو، دھوکہ دیتے ہو مجھے؟ اب میں تمہیں کوئی معافی کا موقع دیے بغیر ایک ایک کو پکڑ کے سولی پر لٹکا دوں گا، پوری قوم کو سولی پر لٹکا دوں گا، پوری نجومی قوم کو برباد کر دوں گا۔ خیش را در مزے کا انداختے، مال ہابا دشمنا در باختے۔ ہم نے اپنے دشمنوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے، تم لوگ ہمارے دشمن ہیں اور ہم نے تمہارے اوپر اپنا مال خرچ کیا ہے، یعنی گویا کہ ہم نے اپنا مذاق خود اڑایا ہے، تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تاکہ امشب جملہ اسرائیلیاں دور مادند از ملاقات زنا۔ حالانکہ ہم نے تو پوری احتیاط برتتے ہوئے مردوں کو عورتوں سے ملاقات کے لیے روک رکھا تھا، ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو اس میدان کے باہر گیا ہو اور اس نے بیوی سے ملاقات کی ہو، سب کے سب یہیں تھے۔ پھر یہ کیسا ہوا؟ مال رفت و آبرو و کار خام، این بود یاری و افعال کرام۔ مال گیا، آبرو گئی، کام ادھورا رہ گیا، پیسہ بھی خرچ ہو گیا، پوری محنت بھی خرچ ہو گئی، اور جو چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا۔ کیا دوستی ایسی ہوتی ہے؟ کیا وفاداری ایسی ہوتی ہے؟ کیا ایسا کرنا شریفوں کا کام ہے؟ سب کچھ کھا پی کر لوٹ کر اس کے بعد پھر دھوکہ کریں، جس تھالی میں کھائیں اسی تھالی میں چھید کریں، یہ شریفوں کا کام ہے؟ سال ہا ادرار و خلاتمی برید، مملکت ہارا مسلمی خرید۔ ہم نے سالوں تم کو نوازا ہے، عطیے دیے ہیں، قلتوں سے نوازا ہے، سب کچھ ہم نے تم کو مہربانیوں سے نوازا، پوری سلطنت ہماری تم نے کھائی، اب ہمارے ساتھ ہی دھوکہ کرتے ہو۔ از برائے آنکھ در روزے چنی، فہم گرداری دو گردیدم موئی۔ اسی لیے تم کو پالا پوسا، قلتوں سے نوازا تھا، انعام و اکرام کی بارش کی تھی، کہ آج کے دن جب کہ ہم کو ضرورت ہے، ہم پریشان ہیں، اس وقت تم ایسی حرکت کرو، اپنی سمجھ کو کام میں نہ لا کر ہمارے ساتھ ہی دھوکہ کرو، ہمارے مددگار نہ بنو۔ اسی لیے کیا تھا کیا؟ رائے تاں این بود و فرہنگ و نجوم، تبل خارانید و مکارید و شوم۔ تمہاری ساری تدبیریں، تمہاری حکمت، تمہارا علم نجوم، کیا یہی تھا؟ پیٹو لوگ ہو تم، مکار ہو تم، بدنصیب ہو تم۔ بہرحال جو گالیاں، برے کلمات فرعون کی زبان پر آ سکتے تھے ان لوگوں کے خلاف سب آئے۔ مر شمارا بردرم آتش زنم، گوش و بینی و لباں تاں برکنم۔ اب میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تم کو آگ میں جھونک دوں گا، اور صرف ایسے ہی نہیں ماروں گا بلکہ تمہارے کان، تمہارے ناک اور تمہارے ہونٹوں کو پہلے کاٹوں گا، اس کے بعد تم کو ہلاک کروں گا۔ ایش رفتہ باشما ناخوش کنم، من شمارا ہیزم آتش کنم۔ پہلے میں تمہاری زندگی کو تمہارے سامنے بدمزہ کروں گا، ایسے نہیں ہلاک کروں گا۔ ایک جھٹکے میں اگر تم مر جاؤ گے تو تم کو سبق نہیں سیکھنے کو ملے گا نا۔ زندہ رکھوں گا پہلے، اس کے بعد تمہاری زندگی کو تمہارے لیے بدمزہ بناؤں گا، اس کے بعد پھر آگ کا ایندھن بناؤں گا، فیول بناؤں گا تمہیں۔ سجدہ ہا کردند گفتند اے خدیف، کر یہ کہ کرد ز ماں چربی دیو۔ سارے نجومیوں نے فرعون کے سامنے سجدے کر دیے، سب جھک گئے سجدے میں، کہنے لگے اے ہمارے آقا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کسی ایک کا کام ہے، سب کی غلطی تو نہیں ہے، کسی ایک کو شیطان نے غالباً بہکا دیا، کسی کے اوپر شیطان غالب آ گیا، اسی لیے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اب ایک کی خاطر اتنے ساروں کو تو مار دینا مناسب نہیں ہے۔ سال ہا دفع بلا ہا کردئیم،
وہم حیراں زانچ ماہا کردہ ایم، ہم نے سالوں سے یہ کوشش کی ہے کہ یہ مصیبتیں آپ کے اوپر سے ٹلیں، ہماری پوری کوششیں برسوں سے رہی ہیں، ایسا آپ کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر سکتے نا؟ ہم کو خود حیرانی ہے کہ آخر ہو کیسے گیا، ہم خود پریشان ہیں کہ آخر یہ کیسے ہو گیا۔ فوت شد ازماؤ حملہ شد پدید، نطفہ اش برجست و رحم اندر خزید، آخر ایسے کیسے یہ مسئلہ ہمارے قابو سے نکل گیا اور حمل قرار پا گیا، کیسے وہ حمل رحم میں داخل ہو گیا، کیسے وہ نطفہ رحم میں داخل ہو گیا، ہم خود حیران پریشان ہیں۔ لیک استغفار ای روز ولاد، ماں نگہداریم اے شاہ قباد، لیکن ہمارے پاس ایک اور ترکیب ہے، آپ ایک کی غلطی کی وجہ سے ساروں کو سزا مت دیجیے، ہمارے پاس ایک ترکیب ہے کہ اب ہم کو پتہ تو چل گیا ہے کہ آج کی رات ہی حمل ٹھہرا ہے، تو کتنے وقت کے بعد یہ ڈیلیوری ہوگی اس کا ہم اندازہ قائم کریں گے اور پوری پلاننگ کے ساتھ ہم حفاظت کریں گے اور وہ بچے کو پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے 9 مہینے ٹھہرنا پڑے گا نا، 9 مہینے کے بعد ہم کچھ ایسی چال چلیں گے کہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، اور اگر پیدا ہو بھی جائے تو قتل کر دیں گے۔ آج کی تاریخ کے بعد 9 مہینے کے بعد دیکھیں گے ان دنوں میں کہاں کہاں پہ کس کس کو بچہ پیدا ہوتا ہے، سب بچوں کو مار ڈالیں گے۔ آسان ترکیب ہے، کیوں آپ ہم وفاداروں کو یہ سزا دیتے ہیں؟ روز میلادش رسد بندے ماں، تا نگردت فوت و نجہد ای قضا، اس کے پیدائش کے دن کا کیلکولیشن کریں گے رسد گاہ میں، ہماری جو رسد گاہ ہے، جو ہماری نجومیوں کی جو لیبارٹری ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھ کر پوری کیلکولیشنز کریں گے۔ We shall observe by the stars the day of his nativity، اس کے بعد پھر ہم اپنی کوشش کریں گے تاکہ وہ بچ کر نہ نکل سکے اور تقدیر اپنا کام نہ کر سکے۔ دیکھیے تقدیر کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ گر ندارے می نگہ مارا بے کش، اے غلام رائے تو افکار ہوش، اگر ہم نے اس کے بعد کوئی کوتاہی کی یا نگہداشت میں کوئی کمی کی تو آپ ضرور ہمیں مار ڈالیے۔ آپ تو عقل والے ہیں، بلکہ عقلیں اور ہوش تو آپ کے غلام ہیں، آپ عقل سے کام لیجئے، ہوش سے کام لیجئے۔ تاب 9 ماہ می شمرد، او روز روز تا نہ پرت تیر حکم خصم دوز، اب 9 مہینے کا وقت ایک ایک دن گنتے ہوئے کٹنے لگا، روز روز ایک ایک دن شمار کیا جانے لگا تاکہ وہ لڑکا پیدا نہ ہونے پائے، بادشاہ کو ہلاک کرنے والا بچہ نمودار نہ ہونے پائے اور تقدیر کا فیصلہ ٹل جائے۔ چوں مکاں بر لامکاں حملہ برت، خون خود ریزت بلاہارا خرد۔ اب آپ دیکھیے کیا پیاری بات کہتے ہیں، مکاں اور لامکاں۔ مکاں کہتے ہیں اسپیس جہاں پہ مخلوق رہتی ہے، لامکاں کہتے ہیں جس کا کوئی اسپیس نہیں ہوتا، کوئی جگہ نہیں ہوتی، کوئی مقامی نہیں ہے، وہ لامکاں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک اسپیس ہوتا ہے، ایک نان اسپیشیلٹی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ مکان والے جب لامکان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خود اپنا خون کرتے ہیں اور مصیبتیں خریدتے ہیں۔ برخزاں ہر کو شب خون آورد، سر نگوں آیت ز خون خود خرد۔ قسمت اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے خلاف جو کوئی جاتا ہے، شب خون مارتا ہے، کبھی تقدیر کے خلاف، نیچر کے خلاف جانے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ جو تقدیر کے خلاف شب خون مارتا ہے، اسالٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اوندھا گرتا ہے اور اپنا خون خود پیتا ہے۔ چوں زمین با آسماں خصمی کند، شور گردت سر ز مرگ پرزند۔ جب زمین آسمان سے دشمنی کرتی ہے تو زرخیز زمین بھی بنجر بن جاتی ہے اور موت سے ٹکراتی ہے۔ آسمان اگر زمین پہ حملہ کرے تو آسمان کامیاب ہوتا ہے، زمین اگر آسمان پہ حملہ کرے تو بھی آسمان کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس کہا جاتا نا، چھری پر خربوزہ مارے تو بھی کٹتا خربوزہ ہے، خربوزہ چھری پر مارے تو بھی کٹتا خربوزہ ہے، وہ حال ہے۔
تقدیر کے خلاف، نیچر کے خلاف جانے کی کوشش جو کرتا ہے اس کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ نقش با نقاش چوں پنجہ زند، سبلتان و ریش خد برمی کنند۔ جو نقش ہو کر نقاش کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسٹرگل ہینڈ ٹو ہینڈ کہتے ہیں، پنجہ زن ہو جانا، پنجہ زنی کرنا۔ مخلوق ہو کر خالق کے ساتھ پنجہ زنی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی مونچھیں، اپنی داڑھی خود اپنے ہاتھ سے نوچتے ہیں، اس کا کچھ نقصان نہیں پہنچا پاتے، تقدیر کے فیصلے کو نہیں روک سکتے، تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بعد 9 ماہ شہ بروں آورد تخت، سوئے میدان و منادی کرد سخت۔ اب 9 مہینے کا عرصہ گنتے گنتے گزر گیا۔ اب جب کیلکولیشن کے مطابق بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو بادشاہ نے اعلان کروایا اور سخت اعلان کرایا لوگوں میں، کیا؟ بار دیگر شد منادی سوئے شہر، کہ زنا از دہر می یابید بہر۔ شہر کی جانب اپنے منادی کرنے والے کو بادشاہ نے بھیجا اور کہا جاؤ شہر بھر میں یہ اعلان کرو اور عورتوں سے کہو کہ پورے میدان میں جمع ہو جائیں۔ پہلے کیا تھا؟ مردوں سے کہا گیا تھا کہ پورے میدان میں جمع ہو جائیں، ان کو خلعت دی جائے گی، ان کو نوازشیں کی جائیں گی، ان کو کھلایا جائے گا، ان کی مہربانی کی جائے گی ان کے ساتھ۔ یہ سارے پیترے کھیلے گئے تھے مردوں کے ساتھ، اب عورتوں کے ساتھ کھیلے جا رہے ہیں۔ کہ زنا باطف لگاں میدان رویت، تاز داد و بخششم شاداں شوید۔ اے عورتوں، اپنے اپنے بچوں کو لے کر میدان میں پہنچو، جو بھی بچے ان دنوں میں تمہیں پیدا ہوئے ہیں ان بچوں کو لے کر میدان میں پہنچو تاکہ میں تم کو عطا اور بخشش سے نواز سکوں، تم کو خوش کر سکوں۔ چنا کے پار مرداں را رسید، خلعت و ہرکس عزیشاں زرکشید۔ جس طرح کے 9 مہینے پہلے، پار سال کہتے ہیں لاسٹ ایئر کو، ام سال کہتے ہیں اس سال، پار سال لاسٹ ایئر۔ جس طرح لاسٹ ایئر ہم نے مردوں کو بلا کر ان کو انعام و اکرام سے نوازا تھا، اسی طرح اب کی بار عورتوں کو بلایا جائے گا اور ہر کسی کو شاہی جوڑے دیے جائیں گے اور روپیہ پیسہ دیا جائے گا، سب میدان میں جمع ہو جائیں۔ ہی زنا امسال اقبال شماس، تاب آبد ہر یہ کے چیزیں کے خاص۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اس سال عورتوں کا نصیبہ ہے، عورتوں کی قسمت چمکنے والی ہے۔ ہر عورت کو وہ کچھ دیا جائے گا جو اس کی خواہش ہوگی۔ مرزنارا خلت و ہلیت دہند، کو دکارا ہم کلاہ زر مہند۔ عورتوں کو جوڑا دیا جائے گا، زیور دیا جائے گا اور ان کے بچوں کو سونے کی ٹوپیاں پہنائی جائیں گی۔ جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کے سروں پر سنہری ٹوپیاں پہنائی جائیں گی۔ ہر کے او ای ماہ زائی رست ہی، گنج ہا گیرت زمن بے شک یقین۔ یہ بات یاد رکھو کہ جس کسی نے بھی ان دنوں میں بچہ جنا ہے، اس سال بچہ جنا ہے، یقیناً وہ میرے خزانے سے بے شمار دولت حاصل کرے گا۔ آزنا باطف لگاں بیروں شدند، شاد ماتا خیمہ شہ آمدند۔ ساری عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر گھروں کے باہر نکل آئیں، خوشی خوشی بادشاہ کے خیمے کے پاس میدان میں جمع ہو گئی۔ اب سب کو لالچ نے کھینچ لایا۔ ہر زنے نوزادہ بیروں شد ز شہر، سوئے میدان غافل از دستان قہر۔ ہر نئے بچے کو جننے والی عورت اپنے اپنے گھر سے نکل کر، شہر سے نکل کر بادشاہ کے محل کے پاس میدان میں آ کر جمع ہو گئی۔ وہ بادشاہ کے ظلم سے بے خبر تھی، غافل تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ چوں زنا جملہ بدو گرد آمدند، ہر چبودا نر ز مادر بس تدند۔ جب سب عورتیں آ کر وہاں پر جمع ہو گئیں تو جس جس کے گود میں میل چائلڈ تھا ان سب کے بچوں کو لے لیا گیا۔ فیمیل چائلڈ جو تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، میل چائلڈ جتنے تھے سب کو ان کے گودوں میں سے لے لیا گیا۔ سر بری دندش کے این است احتیاط، تان نزایت خصم و نفرایت خبات۔ سب بچوں کو لے کر سب کے گردنیں اڑا دی گئی احتیاطاً کہ کہیں یہ بچہ ان میں سے نہ ہو، جو دشمن بن کر آنے والا ہے وہ بچہ پیدا نہ ہو اور
ایک بے چینی جو ہوتی نا وہ ختم ہو جائے. خود زن عمران کے موسیٰ زادہ بود، دامن اندر چید زاں آشوب زود. اب وہ عمران کی بیوی جس کو بچہ ہوا تھا، اس نے کوشش کر کے اس فتنے سے دامن بچایا. اب کیسے بچایا دامن، وہ بچہ کیسے محفوظ رہا، وہ جو معجزاتی واقعات ہیں وہ اب یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں. بعد ازاں دستاں کے آن سگ بازنا، کرد دیگر بھی چے آور دازما. جو فرعون ہے اس کو مولانا روم کتا کہتے ہیں. اب وہ جو فریب اس کتے نے دوسری عورتوں کے ساتھ کیا، اب ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے وہ بھی آپ دیکھیے. آن زنان قابلہ در خانہا، بہر جاسوسی فرستادان دغا. اب سارے لوگوں کو، ساری عورتوں کو وہاں جمع ہو جانے کے بعد فرعون نے جو بچے کو جننے والی جو دائیاں رہتی نا، دائیوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ کہاں کہاں تم نے بچے جنے ہیں بتاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ سب لوگ یہاں پر جمع ہو گئے یا کوئی چھوٹ بھی گیا ہے. اور پھر جاسوسی کے لیے روانہ کیا. ساری خواتین یہاں آ چکی ہیں بچوں کو لے کر، اب جاؤ شہر میں جاسوسی کرو کہ کسی کے گھر میں کوئی بچہ تو نہیں رہ گیا ہے. غمز کردن دش کے ایجا کودکیست، نامدو میدان کے در وہم و شکست. اب ایک جاسوس کو پتا چل گیا کہ ایک مقام پر ایک بچہ ہے ابھی بچا ہوا، اور وہ کون سا گھر ہے اس کے بارے میں فرعون کو آ کر خبر دے دی گئی. وہ ایک عورت ہے جو میدان میں نہیں آئی اپنے بچے کو لے کر، اور وہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اب اس کی طرف ساری توجہ ہو گئی کہ کس طرح اس عورت کو میدان میں لایا جائے اور اس بچے کو لایا جائے. اندری کوچے یکے زیبا زنیست، کودکے دارد ولیکن پرفنیست. فرعون کو اطلاع دی گئی کہ ایک بستی میں ایک مقام پر ایک خوبصورت عورت ہے، اس کے پاس ایک بچہ ابھی بھی ہے، اور وہ عورت بڑی چالاک ہے. آپ کتنا بھی چال چلو وہ عورت اپنے بچے کو نہیں دے گی، بہت چالاک عورت ہے. پس اوانا آمدن دو طفل را، در تنور انداخت از امر خدا. فوری سپاہیوں کو روانہ کیا گیا اور اس گھر کو محاصرہ کر لیا گیا، اور فوری سپاہی اندر داخل ہو گئے. اب جیسے سپاہی اندر داخل ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا موسیٰ کی والدہ کو کہ پیچھے تمہارے گھر کے جو آگ دہک رہی ہے اس بچے کو آگ میں ڈال دو. اب کیوں آئی وہی، اس کی تفصیل دیکھیا. وہی آمد سوی زن ازداد گرد، کیز نسل آ خلیلستی پسر. عورت کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی آئی کہ بچے کو آگ میں ڈال دو، کیونکہ تمہارا بچہ ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہے، وہ صفات رکھتا ہے. جیسے ابراہیم کو آگ نے چھوا نہیں تھا، اسی طرح تمہارے بچے کو آگ نہیں چھوئے گی. دہکتی ہوئی آگ ہے، وہاں جا کر کون سا سپاہی تلاش کرے گا بچے کو. در تنور انداز موسیٰ را تو زود، تا نگہداریمش اندر نار و دود. تو فوری موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر وہ آگ میں ڈال دیا، وہ تنور میں ڈال دیا، اور آگ دہکنے لگی، دھواں اٹھنے لگ گیا. تو گویا آگ اور دھوئیں نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا کام کرنا شروع کر دیا. سپاہی گھر میں داخل ہوئے، پورا تلاش کر لیا، بچہ کہیں نہیں نمودار ہوا. اسمت یا نار کونی باردہ، لا تکون النار حرا شاردہ. جیسا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم سلامت رہیں. وہی حکم یہاں پر بھی آیا، ان کی حفاظت ہوئی. آگ نے موسیٰ علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا. زن بہی انداخت اورا در شرر، برتن موسیٰ نکر داتش اثر. عورت نے یعنی موسیٰ کی والدہ نے وہی کی وجہ سے ان کو اطمینان کے ساتھ انگاروں میں پھینک دیا، اور آگ نے موسیٰ پر کوئی اثر نہیں کیا. پس اوانا خانہ را جستند زود، ہیش طفلے اندراں خانہ نبود. اب سارے سپاہیوں نے پورے گھر کی تلاشی لی اور اس گھر میں کوئی بچہ نمودار نہیں ہوا. پس اوانا بے مراداں سو شدند، باز غمازاں کزاں واقف بدند. سپاہی پوری کوشش کرنے کے بعد، تلاش کے بعد ناکام وہاں سے واپس آ گئے. لیکن فرعون کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا. اس نے اپنے جاسوسوں کو لگایا. جو چغل خور قسم کے لوگ ہوتے نا،
ان کو گھر کے اطراف لگا دیا کہ نظر رکھو گھر کے اوپر. اگرچہ کہ سپاہیوں نے تلاشی لے لی اور اطلاع دے دی کہ بچہ نہیں ہے، لیکن ڈاؤٹ تو مجھے پھر بھی ہے. اس گھر پر نظر رکھو اور فوری کچھ بھی ایسی چیز نظر آئے مجھے فوری اطلاع دے دینا. با اوانا ماجرا برداشتند پیش فیروں از برائے دانگ چند ٹکوں کی خاطر ایمان بیچنے والے سپاہی ہر لشکر میں ہوتے ہی ہیں. اب ایسے سپاہیوں کو چن کر جو مال دولت کے لیے، پیسے کے لیے اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، ان کو اس کام کے لیے لگا دیا. کہ امانہ باز گردی داں طرف نیک نیکو بن گرید اندر غرف. کہ سپاہیوں جاؤ، پھر سے جاؤ، اچھی طرح کوٹریوں میں دیکھو، کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے، ہر طرف دیکھو. باز گشتن داں امانہ جملگاں تاکہ موسیٰ را بجو اندازماں. وہ سپاہی پھر گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے. اب کیا ہوا؟ پہلے دن جب موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے وہاں گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو آگ میں ڈال دیا تھا، وہ تلاش کر کے نکل گئے. اب دوسرے دن پھر سپاہی وہاں پر موسیٰ کو تلاش کرنے گئے. تب تک تو موسیٰ آگ میں نہیں تھے ہوں گے نا. جب یہ تلاش کر کے چلے گئے تو موسیٰ کو آگ میں سے نکال لیا تھا والدہ نے. اب فوری فرعون کو اطلاع ہو گئی کہ نہیں، بچہ ہے، سپاہیوں نے غلط دیکھا ہے، بچہ ہے، کہیں نہ کہیں تو چھپا کے رکھا تھا اس کو. پھر اب آئے اور جب تک وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے ایک نیا مرحلہ آ گیا. اب کیا کریں؟ اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی موسیٰ کی والدہ کو کہ آنے والی ہے لشکر، سپاہیوں کی ایک فوج پھر تلاشی کے لیے، تم اس کو لے جا کر ایک دریا میں بہا دو. اب اس سے پہلے کہ سپاہی مکان پر پہنچتے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا پر بہا دیا. اب اس کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب خوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا